فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں خواب دیکھا ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے بستر سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ پہلے مجھے مسجد اقصیٰ لے گئے ہیں، بیت المقدس لے گئے ہیں، وہاں سے پھر مجھے آسمانوں پر لے گئے ہیں، مجھے خوب سیر کروائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معراج پر لے جایا گیا، میں نے مختلف مشاہدے کیے۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ایک ایک کمرے کی طرح ایک ایک آدمی کا پیٹ ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ان کے لٹکے پڑے ہیں، اور وہ پیٹ سانپوں سے اور بچھو سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ یہ محض نہ سمجھے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب جو مرضی ہم کرتے پھریں۔ زندگی کو گزارنے کے لیے ان اصولوں کو اختیار کرنا ہے جو کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں خواب دیکھا ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے بستر سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ پہلے مجھے مسجد اقصیٰ لے گئے ہیں، بیت المقدس لے گئے ہیں، وہاں سے پھر مجھے آسمانوں پر لے گئے ہیں، مجھے خوب سیر کروائی ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے اور مختلف لوگوں کے حال وہاں بیان ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی جگہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا کہ وہاں ایک خون سے بھری ہوئی نہر ہے، خونی نہر ہے، خون سے بھری ہوئی نہر ہے، اور ایک آدمی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کنارے پر ہے، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ درمیان کے اندر وہ یہاں تک ڈوبا ہوا ہے، اس خون کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ وہ آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر آتا ہے تو فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے، وہ آدمی جا کر پھر نہر میں گر جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، خون کی اس نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ آدمی اس کو فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے اور پھر وہ اس میں گر پڑتا ہے۔ جبرائیل امین سے میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ یہ سود خور آدمی، خون خوار آدمی ہے، یہ بھیڑیا ہے، انسان نہیں ہے۔ یہ خون خور ہے جو انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے سرمایہ کار بن گئے ہیں، انہوں نے تو انسانوں کا خون نچوڑا ہے، اور آج دنیا پر انہی سود خوروں کی حکومت ہے۔ یہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ سود کی بنیاد پر انسانوں کو، انہوں نے قوموں کو نچوڑا ہے، ملکوں کو نچوڑا ہے، غریب قوموں کا خون چوسا ہے۔ اسی لیے یہ بڑے بڑے FATF اور پتہ نہیں کیا بنا کر بیٹھ گئے ہیں، جب چاہیں جس قوم کو چاہیں جکڑ لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی بات آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا۔ پہلی درخواست تو ہم اپنے حکمرانوں سے کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے جب 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو فرمایا تھا کہ ہم یہ ملک بنا رہے ہیں، یہاں پر سودی نظام کو ختم کر کے ہم اسلام کا نظام معیشت لائیں گے۔ آج کئی سال گزرنے کے بعد پھر بھی اس ملک کے اندر سود کا نظام ہے۔ ہم بانی قائد اعظم کی بات کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ 74 سال ہو گئے ہمیں ان کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اس سے بچو۔ ہم 74 سال سے اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلتی ہے۔ اور 1991 کے اندر پاکستان کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا
کہ پاکستان کو سود سے بچایا جائے، سعودی معیشت کا خاتمہ کر کے اسلام کا نظام معیشت یہاں نافذ کیا جائے۔ آج 74 سال کے قریب ہمارا وقت گزر گیا ہے، ہم اس ملک سے سود کو نہیں نکال سکے ہیں۔ اس سود نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آپ اور مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ 2 لاکھ سے اوپر کا مقروض ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بتایا نا کہ 2 لاکھ سے اوپر کے ہم مقروض ہیں، اور اس ملک کی معیشت کا اور آمدن کا 55% ہم سود ادا کرتے ہیں۔ جس قوم کا 100 میں سے 55 روپے تو کوئی لے جائے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ 45 سے ملک گھر چلا لیں گے؟ نہیں چلا سکیں گے۔ تو یہ ملک ہم کیسے چلائیں گے؟ اس کا دفاع ہم کیسے کریں گے؟ اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے تو یہ سود کی شرح اور جب مارتی ہے، اور اس کا نتیجہ بالآخر کیا ہوگا کہ ہم کنگال ہو جائیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارے تباہ ہو جائے گا، اور غربت اور بے روزگاری وہ زور سے اس ملک کے اندر بڑھے گی۔ لہذا ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے جنگ کرنے سے بعد آ جاؤ۔ ہم اقتدار کے اوپر بیٹھے با اختیار لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا را اللہ کے رسول سے جنگ سے بعد آ جاؤ، یہ جنگ تمہیں مہنگی پڑے گی، یہ جنگ تمہیں کامیابی نہیں دے گی، اور ریاست مدینہ کی طرف چلیں، ایک قدم ہی اٹھا لیں اور یہی کہہ دیں کہ ہم سود کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری گزارش میری آپ سے ہے کہ اپنے آپ کو ہم جب مسلمان کہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے سودی اکاؤنٹ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم سود نہیں چھوڑیں گے تو آپ پڑھتے جائیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، آپ حج بھی کر آئیں، آپ 10 بار حج کر آئے ہیں، لیکن اگر سود نہیں چھوڑا ہے تو اس حاجی کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس حاجی صاحب کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس تہجد گزار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را سمجھیں اس بات کو، یہ سود وہ لعنت ہے جو حج بھی کھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی کھا جاتا ہے، ہماری ساری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مرض کو تو پہچانیں، اس کو حرام سمجھیں، اس کو حرام سمجھ کر کم از کم انفرادی طور پر میں اور آپ اس سے تو باز آ جائیں، سود سے باز آ جائیں، بچوں کو حرام کھلانے سے بچائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ اپنی ماں سے بھی بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا جسم حرام مال سے پلے گا، سود کے مال سے وہ اپنا جسم پالتا ہے، اپنی اولاد کو پالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آؤ اللہ سے توبہ کریں، سود کو چھوڑ دیں، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں رزق، آپ تجربہ تو کریں، وہ اکاؤنٹ ختم کریں، وہ سرمایہ کاری ختم کریں۔ سن 8 ہجری میں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے سود کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی سوال نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میں یہ بزنس کرتا ہوں، یہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے جی۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ سود کیا ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے اپنا سود واپس نہیں لیا بلکہ اپنی رقم بھی چھوڑ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، فرمایا کہ میں ان کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور جاہلیت کے سارے کام آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ کی بات کو مانیں، سود کی اس جنگ میں اللہ کی نافرمانی سے نکل آئیں، چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی کو، ایمان کی طرف واپس آئیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔